یہ کی گئی ہے جہاں تک سنیے، جہاں تک آپ کا یہ اعتراض ہے کہ کتابوں سے گھر بیٹھ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ کتاب اور وہ کتاب میں بہت زیادہ فرق ہے محترم. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ کوئی بازاری کتاب نہیں ہے. یہ ادارے نے خود نصاب تیار کیا ہے، دن و رات کی محنت لگی ہے، تقریباً 30 سے 40 کتابوں کا نچوڑ ہے. اور جہاں تک کوشش کی گئی ہے کہ اس کو آسان بنانے کی کوشش مزید کوشش کی جائے. یہ ہم نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ کتابوں سے گھر بیٹھ کر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ اس کتاب پر غور کریے، یہ کتاب آپ کو طبی دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی اتنی آسان. آپ چاہیں تو کوشش کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیں، عملی مشق کر کے دیکھ لیں. نہیں وہ نچوڑ تو بہت اچھا اس میں خلاصہ ماشاء اللہ، لیکن تو یہ ہے کہ سمجھنا بہت دشوار ہو رہا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو بھی سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ کتاب سے گھر بیٹھ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہو گئی. یہ کتاب اور وہ کتاب میں فرق ہے. یہ آپ کا بازار میں جو کتابیں ہیں وہ نصاب نہیں ہے، وہ خارجی مطالعے کے لیے تو ہو سکتی ہیں. نصاب کی کتاب آپ کو بازار میں عام پڑھنے کے لیے کوئی نہ ترغیب دے گا اور نہ کوئی آپ سے کہے گا پڑھنے کے لیے. وہ صرف طبیہ کالج میں ہی پڑھائی جاتی ہیں. تو ہمارا کہنا یہ تھا حضرت کہ جو کتابیں جیسے آپ نے پی ڈی ایف وغیرہ پہنچائی، ہم خود سے پڑھ لیں اس کو، اور تکرار بھی ماشاء اللہ شروع کر دیا، طلبا نے خود اپنا بنا لیا. جی تو اس میں جو ہے آپ کے ذمہ دار حضرات میں سے ایک اگر شریک ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اگر نہیں ہم ہی شریک ہو جائیں گے نا، ہم نے تو اس سے انکار نہیں کیا بھائی. طلبا نے نہیں پوچھا، خیر کوئی مسئلہ نہیں. اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی تکرار طلبا نے کوشش کری. ایک خوشی کی بات ہے کہ طلبا نے کم از کم خود کوشش کری کہ ہاں آگے بڑھنے کی کوشش جاری ہے. لیکن ہم خود اس میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی حضرت سے بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ مزید کوشش کریں آسان. جی ہمیں شکایت یہی ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ استاد ہم یہ نہیں کہتے کہ سامنے آ کے ویڈیو کالنگ پہ آ کے آپ پڑھائیے، لیکن آپ نے چلو ٹھیک ہے پہنچا دیا، پی ڈی ایف پہ پہنچا دیا، ہم اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں. گروپ میں اگر کوئی کورس، میں خود عربی کورس کراتا ہوں، لیکن ہے نا ہم 24 گھنٹہ مطمئن رہتے ہیں، گروپ ہمارا چالو رہتا ہے. کوئی بھی طالب علم کوئی سوال کرتا ہے فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے کوئی ایک متحرک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو طلبا کی جو اصطلاحات نہیں سمجھ پا رہا کوئی، تو فوراً اس کا جواب دے دے. نہیں ابھی تک یہ بتائیے گروپ میں کوئی سوال کیا گیا اصطلاح کے بارے میں یا کوئی ایسا، تو ابھی تک کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا؟ غیبوبہ جو آئی تھی آپ کی طرف سے، بہت دنوں تک آپ غائب ہو گئے تھے، تو اس میں بہت یہ بات ہم مان رہے ہیں کہ بیچ میں تاخیر ہو گئی، بالکل غائب ہو گئے. لیکن کوئی سوال شروعات میں طلبا نے کیا، ابھی بھی کیا 1-2 دن پہلے، تو کوئی بھی جواب چھوڑا نہیں گیا. ہم نے خود اس کا کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان جواب دیا جائے. لیکن اب ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سوال بنانے کی کوشش کریں، لیکن اب طلبا سوال ہی نہیں کر رہے ہیں. اب میں بتائیے ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم تو تیار ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے. سوال بنانے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری، سمجھ نہیں پا رہا مستعفی. میری ایک بات ہے حضرت. جی بولیے. طلبا ایسے طلبا نہیں، یہ طلبا کے جو ہے باپ ہیں، مدارس چلانے والے بہت ہیں، یہ تو جڑے ہیں، ان کو کچھ حاصل ہو جائے اس لیے آپ ایک وقت متعین کر کے آدھا ہی گھنٹہ صحیح آپ سبق کے طور پر 2 مہینہ کے جو آپ نے وعدہ کیا، 2 مہینہ آپ کلاس دے دیں روزانہ آدھا ہی گھنٹہ. کہ ہم لوگ کو خارج میں وقت نکالنا، سوال بنانا، یہ سب بہت مشکل کام ہے. کوئی مدرسے کے متنیم ہے، ذمہ دار ہے. اسی لیے تو باضابطہ لائیو کلاس کے لیے کوشش نہیں کی گئی، ورنہ ابھی تک ہمارے جو 2 کورس ہو چکے ہیں وہ لائیو ہی چلا کرتے تھے، وقت کی قید نہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ حضرات کو مشکل نہ ہو اسی لیے وقت کی قید نہیں کی گئی کہ آزاد ریکارڈنگ بھیج دی جائے، آپ حضرات جتنی مرتبہ چاہیں جب چاہیں سن سکیں. ورنہ تو اس سے پہلے لائیو ہی نشست ہوا کرتی تھی جیسے آج میٹنگ چل رہی ہے. اس میں بعض مرتبہ کیا اکثر ایسا ہوتا تھا، کبھی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے طلبا کو، کبھی ہم کو مسئلہ ہے. کام کیجیے نا، آدھا گھنٹہ روزانہ دیجیے نا، جیسے ابھی ہم لوگ. ٹھیک ہے اگر آپ حضرات اگر اس پر رضامند، آدھا گھنٹہ. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ حضرات رضامند ہیں اسی پر تو میں وہ بھی کر لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسے قسم نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، بلکہ ریکارڈنگ الگ آ جائیں گی، مذاکراتی مجلس ہم کر لیں گے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جیسے ڈال رہے ہیں، جیسے آپ پی ڈی ایف ڈال رہے ہیں، ایسے پی ڈی ایف ڈالتے رہیں گے، باقی آدھا گھنٹہ کوئی بھی وقت نکال کر لائیو نشست ہو جائے تو بہت ہی اچھا. جی بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. آپ حضرات اپنا وقت جو مناسب طے کر لیں کس. جی حضرت دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارا 2 مہینے کا کورس تھا، تو پھر آپ بیمار ہوئے، سب کچھ ہوئے، تو میری اس میں ایک رائے یہ تھی کہ ابھی تک جیسے اگر ویڈیو کی شکل میں دیکھنے جائے تو 10 سبق ہوئے ہیں اور پی ڈی ایف کے اندر 8 تقریباً ہوئے ہیں.
तो अभी जी। 15 दिन बाकी है, तो 15 दिन के जी। अंदर अगर 20 सबक भी भेजे जाएंगे तो हमारे लिए उसको मतलब याद करना और उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी राय देखिए, हमारी बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। कोई हर्ज नहीं। देखिए, ये एक इम्तिहान की वजह से वक्त दिया गया था, लेकिन इसमें इजाफा किया जा सकता है मुद्दत में। कोई ऐसा मसला नहीं है भाई, 1 महीना तैयारी के लिए और दे दिया जाएगा, असबाक डाल दिए जाएंगे, आराम से आप आजाद सुनते रहें, इम्तिहान थोड़ा सा ताखिर से ले लिया जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी जी आप क्लास कराइए हजरत, क्लास कराइए जी। हजरत, आधा घंटा रोजाना PDF में दे डाल दीजिए, देने से होगा। आप है ना, अवतार रिबात क्या है हम लोग को समझ में नहीं आ रही, तकरीर में समझ में आ रही। चलिए अब जो बातें नहीं समझ आ रही हैं, रुबात पढ़ेंगे, ये तो नया फन है। जो बातें नहीं समझ आ रही हैं, आप हज़रात कम से कम उस लफ्ज को लिख कर रखें, नहीं तफसील कम से कम लफ्ज ही लिख कर रखें, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके कम वजाहत करें उसके इंशाल्लाह। बाद में ये वक्त कानून मुनासिब हो। तकल्लुम जी। ज़बान से जो होगा ना, आप सुनेंगे ना कि बिल्कुल हम बताएं आपकी ज़बान से जी। सुनेंगे तो हमको खुद जाएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह हो सके मजाक कर देंगे। जी और आप हज़रात वक्त मुनासिब की बात कर लें। जी बात कर लें। ईशा के वक्त मुतय्यन करने को अगर खाने ये शायद ये भी वक्त मुनासिब है, हर इंसान के लिए मुनासिब है। इस वक्त तो अइम्मा कुतबा और उस्ताद किराम सारे फारिग हो जाते हैं साथ साथ। जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। थोड़ा सा आसान से कर लें हजरत, थोड़ा सा और सारे किसी मस्जिद में नमाज लेट होती है, किसी में देखिए जल्दी। 9:15 देखिए हाँ ये बात भी दुरुस्त है कि बाज मर्द इधर हैदराबाद की तरफ के इलाके आगे जाएंगे तो देर में नमाज होती है, तो करते हैं ऐसा कि 9 बजे से रख लेते हैं, 9 से 9:30 या 9:45 तक की। जो तलबा यानी जो हजरात ऐसे हैं जो नमाज की वजह से देर में आ सकते हैं, वो बाद में शरीक हो जाएं। भाई मसला तो सवाल करना ही है ना, रिकॉर्डिंग हो जाएगी क्लास की, वो अपलोड कर दी जाएगी, बाद में भी सुन लें। जी ये भी बेहतर है। या 9:15 से 9:45 रख लें, 9:15 से 9:45 अच्छा रहेगा। 9:15 से 9:45 रख लेते हैं। चलिए ग्रुप में मशवरा कर लेंगे। हजरत आप कह रहे थे लुगात मिलेगी, लुगात थोड़ा सा ताखिर का शिकार है, क्योंकि किताब पड़ोस से मंगवाने का था लेकिन वो मिल नहीं पा रही, तो उसकी PDF बनवाने के लिए बोल दिया हमने। PDF नहीं बन पा रही है उसकी, क्योंकि ये सब किताबें जो आपको निसाब दी जा रही हैं यहाँ की किताबें ही नहीं है, ये सारी किताबें पड़ोस की हैं। और जो ये फन है ये आप हज़रात को बताएं, शायद उस्ताद ने बताया पहले, उस्ताद मोहतरम ने, कि ये फन हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि पड़ोस मुल्क का फन है, और मुजीद साबिर मुल्तानी रल्ला भी पड़ोस में ही गुजरे हैं, तो इसलिए किताबें यहाँ नहीं छपती हैं। जी आवाज आ रही? जी आ रही। जी तो ये किताबें भी आपको जो निसाबी शक्ल में दी जा रही हैं, निचोड़, ये बड़ी किताबों का निचोड़ है, और ये बड़ी किताबें सब के सब पड़ोस की हैं। तो लुगत भी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए नहीं भेजी गई पहले वाले तलबा को। अब आप हजरात ने इसार किया है तो बोल दिया गया था, लेकिन अभी तक बस ताखिर का शिकार है। बाकी कोशिश ये की है वालेकुम अस्सलाम, कोशिश ये की है कि अब जो आप हजरात को निसाब भेजा जाएगा उसमें उसकी जो अहम इस्तिलाहात होंगी वो सबसे पहले वक्त से शामिल कर दी गई हैं, जो खास हैं समझने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो वालेकुम अस्सलाम, सुन लिया आपने इस्तिलाहात में? जी आदत हुसैन जी मैं जी बोलिए। कोलकाता से हूँ, लेकिन अभी रायबरेली वो सालाना प्रोग्राम होता है प्याम इंसानियत का, तो मैं यहीं आया हूँ। जी कहना क्या ये है कि जो आपकी तरफ से जो मवाद आ रहा था वो हमारे पास से वो हट गया है। और बात नहीं, आपको लिंक तो भेजा गया है ना, लिंक के अंदर मौजूद है तो तमाम मवाद। अच्छा, ग्रुप के अंदर जो लिंक मौजूद है गूगल ड्राइव का, उसके अंदर वीडियोस यानी असबाक जो ऑडियो की शक्ल में वो भी और PDF भी मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दूसरी बात कि हम फीस मुकम्मल नहीं अदा कर पाए थे, वो भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। गूगल ड्राइव में जो है उसमें डाउनलोड का ऑप्शन बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो पाता। मसलिहतन ऑडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर लोग मिसयूज कर लेते हैं उसका, लेकिन PDF का ऑप्शन खोल दिया गया ताकि आप हजरात सहूलत प्रिंट कर सकें उसका, तो PDF को सहूलत के साथ प्रिंट कर लीजिए, उसको महफूज भी रखिएगा अपने पास। अच्छा, फीस भेजने की क्या सूरत होगी जो बाकी फीस है जो आधी वो फीस बता दी जाएगी बाद में, फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت گلزار رضا بول رہا ہوں مراد آباد سے. جی فرمائیے. میرا یہ کہنا ہے جو حضرات اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ ان کو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن اسباق مکمل ہونے تک کی انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جو ایک جذباتی ہو کر پیسے لوگ مانگ رہے ہیں کم از کم اس کو تھوڑا سا صبر کر لیں، اور جو آئندہ اسباق آ رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ آزما لیں. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ جو اہم اسباق ہیں اور جو طب عملی کا حصہ ہے وہ اب کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا. ابھی تک طب علمی چل رہا تھا، مبادیات، اب جو ہے وہ طب عملی کا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں. ایک مرتبہ کوشش کر لیں، اور باقی زیادہ ہی اصرار کریں گے تو واپس کر دیا جائے گا. مکمل کورس تک تو انتظار کرنے طلب آپ بہتر ہے. کوشش ہماری تو یہی ہے. دیکھیے بھائی، آپ حضرات کو واپس کر دیے جائیں گے پیسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حضرات کا حق ہے، ناجائز حق نہیں وصول کرنا ہے. لیکن ایک ہم کو افسوس یہ ہو جائے گا نا کہ مختصر جو حکمت کورس ہے اس کی نظیر فی الحال اس وقت نہیں ہے کہیں پر، تو اس سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ ایک مستقل افسوس کی بات ہوگی. امتحان کب یہ ہوگا؟ نصاب امتحان مکمل تو ہو جانا دیجیے محترم، مکمل ہی ہونے پر بات چل رہی ہے ابھی تو. امتحان تو ایک خود آپ حضرت ایک منٹ. جی یہ طب علمی کی جو 4 قسمیں ہیں آپ نے بتایا کہ یہ چاروں قسم ہو چکی ہیں. کون سی قسم؟ امور طبیعیہ. جی طب علمی کی 4 قسمیں مکمل آپ نے ڈال دیا ہے. جی طب علمی تو مکمل ہو گیا نا، تشریح اعضاء انسانی تک تو مکمل ہو چکا ہے آپ کا سبق. طب یہ نمبر 3 4 ابھی نہیں نا، علامات کا علم، علامات اس کے بارے آپ وہ نمبر 3 4 آپ یہ 4 جو ہے نا طب عملی کے حصے میں وہ چیز آ رہی ہیں. طبیہ کالج کے نصاب کے مطابق دیکھیں گے تو ابھی آدھا بھی طب علمی نہیں ہوا ہے، لیکن جو آسان مختصر حکمت کورس کے حوالے سے دیکھیں گے تو مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ مختصر کرنے میں آگے پیچھے ترتیب کو کرنا پڑی ہے. آپ حضرات کو انشاءاللہ جو ہمارا نصابی خاکہ ہے وہ بھیج دیا جائے گا، تاکہ اندازہ ہو جائے بھی کون کون سے اسباق واقعی ہیں اور کون کون سے پڑھائے جا چکے ہیں. طب علمی کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے امور طبیعہ کا علم بھی آیا ہے. وہ آپ صحیح بتا رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ طبیہ کالج کے حساب سے بتا رہے ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نصاب بالکل بعین ہی طبیہ کالج کے نصاب کے مطابق نہیں ہے، اس خاکے پر نہیں ہے. خاکے میں بہت سی تبدیلی کی گئی ہے. ہمارے خاکے کے مطابق طب علمی کا 90% حصہ مکمل ہو چکا ہے. جی 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 یہ ہے کہ آپ جی ماہر فن حکیم بنا دیجئے، بس آپ یہ اس بات کا ضرور آپ خیال رکھیے. مکمل ہو جانے کے بعد سمجھنے کی کوشش اگر آپ کریں گے، اس کے بعد بھی نہ آئے تو شکایت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن اگر چند بندوں نے بھی سیکھ لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ سے کہیں خطا ہو رہی ہے سمجھنے میں، یا آپ کو سوال کرنے میں آپ سوال نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر بالکل ہی کسی کو نہیں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے پھر. جی جی تو آپ پریکٹیکل میں بھی بتائیں گے کیا؟ پریکٹیکل جہاں تک ویڈیو کی شکل میں ضرورت ہوگی وہاں بتا دیا جائے گا. جی اور اصل تو تشریح اعضاء انسانی کا حصہ تھا، وہ تو کوشش کی گئی کہ فوٹو کی شکل میں واضح کر دیا جائے. اصل تو مرض کی تشخیص اور اس کی دوا. تشخیص اور تجویز یہی 2 اہم حصے ہیں طب کے، 2 بہت ہی اہم حصے بس، اور ان کو ہی آخری میں رکھا گیا ہے. اگر یہ شروع میں پڑھا دیا جائے گا تو ہر بندہ ایک ماہر فن حکیم بن کر کلاس سے غائب ہو جائے گا بالکل. جی 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 پہلے بھی کچھ شرکاء نے شکایت کی تھی. شکایت کیا ہے، ایک اعتراض تھا ان کا کہ بھائی ہم کو یہ مبادیات کیوں پڑھا رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کی، اس طرح کی باتیں، حالانکہ اہل علم ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے بھائی. جی جی مناسب. نورانی قاعدہ قرآن سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کوئی نہیں پڑھے گا، وہ کہے گا بعد میں ہم الف با کہاں قرآن میں پڑھیں گے. تو الف با سے ہی تو سیکھنا ہے نا. نہیں جی مبادیات ضروری ہے. حالانکہ مبادیات کی
پھر آپ کو ضرورت کبھی نہیں پڑے گی پڑھنے کی، صرف اس سے کہیں کہیں اندازہ لینا ہے آپ کو. جی حضرت یہ جو حضرت آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پی ڈی ایف اور جو آڈیو بھیج رہے ہیں آپ جی ان کو 2 مہینے کے بعد غائب تو نہیں کر دیا جائے گا؟ یہ موبائل میں رہیں گے؟ غائب نہیں کر دیا جائے گا، غائب نہیں کر دیا جائے گا. 2-4 مہینے 6 مہینے کے لیے آپ کو موقع دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن اب اتنا بھی زیادہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ جو ہے تساہلی اختیار کر لیں اور پھر مس یوز کرنے لگیں، غلط استعمال کرنے لگیں. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. نہیں نہیں بالکل میں نہیں، یہ آپ تو کو امانت بالخصوص ہے. نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ تساہلی اختیار کر لیتے ہیں اس معاملے میں. جی 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 تو امید ہے انشاءاللہ ان اسباق کی ضرورت آپ کو تھوڑے دن کے بعد خود ہی نہیں پڑے گی، آپ کو رغبت ہو جائے گی آگے سیکھنے کی. اگر یہ اسباق سمجھ میں آ گئے تو جی جی جی. السلام علیکم. باقی پی ڈی ایف تو آپ کے اختیار میں ہلو جی میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایف تو آپ کے اختیار میں ہے نا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ کریں. ہاں وہ موبائل میں پڑی رہے گی، موبائل میں. جی جی وہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے کتاب آخری میں یہ جو پورا نصاب ہے آپ کو ایک مجموعی شکل میں دے دیا جائے گا تاکہ ایک کتابی شکل بنا لیں. اور سند بھی دی جائے گی، امتحانات بھی ہوں گے، سند بذریعہ ڈاک انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. ہاں تو آپ طلباء کو مطمئن کرتے رہے. چوتھا سبق جو ہے جی ہلو اس کا آڈیو جی جو ہے حضرت اخیر سے کٹ گیا ہے، پوری جی یہ بات مد نظر رکھیں. سبق ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لیکن موقع نہیں ملا کہ اس کو ٹکڑا جوڑ دیا جائے. بعد میں نے غور کیا تو وہ افعال کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے. تو اس کو شامل کر دیا وہ انشاءاللہ کل شامل کر دیں گے. کیونکہ بیچ میں ہے نا حضرت اس کی وضاحت کرتے تو تھوڑا اچھا رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت ایک سوال ہے، بولیے. آپ کی ادھر اسباق کے آنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، دیکھا جائے تو حد سے زیادہ، کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ تاخیر ہوئی تھی آنے میں. جی تو اس بارے میں پوچھنا ہے. میں نے اس کے لیے معذرت کر لی ہے پہلے سے ہی، انشاءاللہ اب تاخیر نہیں ہوگی. صرف تاخیر کا مسئلہ ہے. باقی جہاں تک اسباق کی بات ہے تو ابھی 20 دن ہمارے مطابق باقی ہے. 20 دن میں کوشش پوری کی جائے گی کور کرنے کی، اپلوڈ کر دیے جائیں گے سبق. لیکن آپ حضرات کو مزید موقع دے دیا جائے گا سمجھنے کے لیے. اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے طبی لغت کہہ رہے تھے بھیجنے کے لیے، طبی لغت بھی انشاءاللہ جلدی بھیج دیں گے کیونکہ پی ڈی ایف نہیں بن پا رہی، اس کی پڑوس ملک سے آنا ہے. یہ تاخیر ہو رہی ہے اس میں. بس یہ تھوڑا پریکٹیکل میں حضرت تشخیص. اور جہاں تک طبی لغت کی بات ہے تو اب جو نصاب آپ کو بھیجا جائے گا اس میں اصطلاحات شامل کی گئی ہیں. اسباق سے پہلے جو اہم اس کے حصے ہیں، الفاظ ہیں، ان کی اصطلاحات بیان کر دی گئی ہے. اچھا حضرت پول پہ آپ کو آرا موصول ہو گئی؟ جی پول پہ آرا موصول ہو گئی نا آپ کو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات. آپ نے پول بھیجا تھا نا آرا لینے کے لیے. اچھا پول، جی 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 تو اس کے آرا تو آپ کو پہنچ گئی؟ جی پول کی آرا تو میں نے کل بھی دیکھی تھی، آج بھی دیکھی ہے، لیکن ابھی تمام طلباء نے اس میں فیڈ بیک نہیں دیا ہے. جی 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 ہاں یہ بھی. ابھی تقریباً آدھے سے زیادہ طلباء باقی ہیں، آدھے طلباء ہوں گے تقریباً. جی کتنے داخلے آپ کے ابھی؟ داخلے تو تقریباً 160 کے قریب ہے. اچھا امتحان تو چلو وہ تو بعد کی بات. امتحان کے لیے پریشان نہ ہو. اصل خوشی کی بات یہ ہوگی کہ آپ حضرات نے سبق سن لیا جو ہم نے بھیجا اور سمجھ لیا. خوشی کی بات تو اصل یہ ہے. امتحان تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے کتنا سمجھ میں آیا یا کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی بدھی نظام، عضلاتی نظام، اعصابی نظام، کچھ ہے، خلیے ہیں. جی یہ تھوڑی چیزیں عام طور پر طلبا کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو ذہین طالب علم بھی نہیں سمجھ پاتے.
کوئی بات نہیں، مذاکراتی مجلس کی بات ہو گئی ہے انشاءاللہ. آدھے گھنٹے کی نشست انشاءاللہ روزانہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس میں سوالات کر لیا کیجیے گا. اور اب جو نصاب بھیجا جائے گا یعنی آئندہ کا جو سبق ہے اس میں اعصابی عضلاتی اور غدی یہ تینوں نظام کے بارے میں اصطلاحاً وضاحت کی گئی ہے. اچھا ہاں، آگے کے اسباق میں جی جی ہاں، کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ ہر سبق میں آپ کو اصطلاح بیان کر دی جائے اس کی. مطلب تھوڑا سمجھ میں آ جاؤ. کوئی بات نہیں، اب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جو گزشتہ اسباق جن طلبہ نے یا جن شرکاء نے ابھی نہیں سنے ہیں وہ بھی دوبارہ سے سن لیں، اور جن حضرات نے سن لیے ہیں ان کو اشکال ہے، اعتراض ہے یا کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ حضرات بھی مذاکراتی مجلس میں پوچھنے کے لیے تیار رہیں. بالکل. اب طلبہ اس کے اندر ایسے ایسے بیچارے ان کو ہوا تک دے دی، چلو پڑھنے جیسا بھی بس وہ بھول جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بس صحیح ہو رہا ہے. بس حالات سب طلبہ کی انشاءاللہ ویسا ہی نہیں ہوگا. اب متحرک ہو گئے ہیں کچھ ایسے مسائل درپیش جن کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہو پا رہی. میں آپ جیسے تشریح اعضاء لسانی کا بنایا تو اس طریقے سے اور چیزوں کا نقشہ بنا دے، نقشے میں بھی چیز پریکٹیکل نقشہ جہاں پر ضرور ہے وہاں پر نقشہ الحمدللہ پہلے سے ہی تیار رکھا ہوا ہے. جب آپ کو نصاب بھیجا جائے گا اس کا نقشہ ضرور ملے گا. جی 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 ٹھیک ہے. حضرت تو بتا رہے ہیں کل سے جب نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ ضرورت پڑے گا، جو پکتی کر کے کر دیں گے کل سے جس کی جہاں ضرورت جی پڑے گی بالکل. انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی آپ نے اس میں تقریباً 12 سبجیکٹ دیے ہیں. جی جی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، امراض کی پہچان، ادویہ کی پہچان و فوائد، کچن فارمیسی، ادویہ سازی، ہومیوپیتھی، اور ایسے ہی علاج بالغذا، علاج بالتدبیر، مزاج کی پہچان، افعال الاعضاء، جنسی امراض، آسان اصول علاج، نسخہ جات کا مجموعہ. یہ تقریباً 12 سبجیکٹ ہیں. اب یہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ 20 دن میں یا 1 مہینے میں کیسے جو ہے پورے کر پائیں گے ہم یا آپ حضرات. 20 دن کے بعد یہ بتائیے کہیں بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم، یا اعلان کہیں نظر آیا آپ کو کہ ہم غائب ہو جائیں گے 20 دن کے بعد؟ جی بالکل آپ نہیں غائب ہوں گے، لیکن دوسرے حضرات رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے. جو طلبہ حضرات مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو امتحانات کی کوئی تیاری بات کرنی نہیں، ہے. ابھی بہت دن ہے، ابھی بہت دن ہے. 20 دن میں انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے کہ کور ہو جائے. اسباق اگر 2-4-5 اسباق آگے پیچھے بھی ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کہ دسمبر کے ابتدائی حصے میں تو مکمل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بات جو ہے معلم اس صاحب، میں جی بات یہی نہیں ہے. بات اصل میں یہ جی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کافی سمجھدار ہیں، آپ حکیم بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن یہ حکیم سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی کہ 1.5 مہینے میں ابھی تک کسی بھی سبجیکٹ پر گفتگو نہیں ہو سکی، اس پہ بات بھی جو مکمل کلام بھی نہیں ہو سکا. اب ہم ان میں سے کیا سمجھے کہ یہ 12 سبجیکٹ میں سے کون سا سبجیکٹ جو ہے ہم سیکھ پائیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ ان 12 سبجیکٹوں میں سے کون سا سبجیکٹ ہمارے اندر آ گیا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ مذاکراتی مجلس میں آپ کا ایک سمجھنے اور سمجھانے کا اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ سوال کر پا رہے ہیں، یا طلبہ کے سوالات سمجھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ہمارے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں بنا، یا ہمارے یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. یہ تو آپ کو مذاکراتی مجلس میں سمجھ میں آئے گی نا بات. جیسے میں نے آپ سے شروع میں ایک دو الفاظ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تھا، اور حدیث بھی اس میں نقل کی تھی، اس کے بارے میں نے دریافت کیا تھا. آپ نے کہا اسے چھوڑ دیجئے. حدیث کے متعلق تو میں نے کہا تھا کہ حدیث کے عربی متن چھوڑ دیجئے، اس جی کا امتحان بھی نہیں ہوگا اور اس کی ضرورت بھی نہیں. امتحان تو نہیں ہوگا، لیکن ایک موقع تھا. جی اب اس میں نے اور بھی غالباً چیزیں ڈالی تھی، اوتار وغیرہ، رباط اور فاششیہ وغیرہ ڈالے تھے، اور آپ سے میں نے دریافت کیا تھا. تو آپ نے اسے بھی پھر طبی لغت کے بارے میں بھی کہا تھا. طبی لغت کا آنا الگ چیز ہے، اور آپ کا ان الفاظوں کو بتا دینا، ان کی بات کرنا چیز ہے.
अच्छा, लेकिन आपने उनकी वजाहत भी नहीं की, और कम से कम ये कह देते कि भाई इनकी वजाहत मैं डाल देता हूँ। भाई तिब्बी लुगत जब आएगी जब सही, वो सारी जो है तिब्बी लुगत का हमें कोई वो नहीं, हमें जो किताब में इसी वजह से ताखीर का शिकार हो गया, वरना तो अक्सर तलबा और अक्सर शुरका के जवाबात दे दिए गए हैं। आप ग्रुप में एक मरतबा नजर डाल लीजिए, हो सकता है आपका सवाल रह गया और नहीं, दोबारा से नजर डालिए मैसेज ज्यादा होने की वजह से, वरना तो हर सवाल का जवाब दिया गया है, लोग खुद ही बताएंगे आपको। नहीं जी, क्योंकि मैं तो मुस्तकिल इस पे हूँ, कभी गैर हाजिर रहा नहीं हूँ। अच्छा, और मेरे पास तीन ग्रुप है, तीनों ग्रुप में मैं हर ग्रुप को खोल के देखता हूँ, उसमें कोई अक्सर तो तलबा ने सवाल किया ही नहीं। एक ही ग्रुप है आपका जो दर्स वाला ग्रुप है, वो सिर्फ एक ग्रुप है, सवाल का जवाब उसी पर दिया है मैं ज्यादातर। अच्छा, मेरी एक बात, इदारे तालीमात वाला ग्रुप वो आपका दर्स का ग्रुप ही नहीं है, वो आप खुद उसमें शामिल हो गए हैं। अच्छा, मेरी बात एक सुनिए आप जी। ये तलबा जो सवालात नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है वो आप जाने भैया। इसमें दो बातें हैं, किसी तालिब इल्म का सवाल न करने की दो वजह होती हैं। या तो उनका पूरा जो है कोई इश्काल है ही नहीं, कोई एतराज़ है ही नहीं। तलबा के सवालात न करने की दो वजूहत होती हैं। या तो उनके असबाक पूरे मुकम्मल समझ में आ रहे हैं, या बिल्कुल या जो है समझ में नहीं आ रहे हैं। अब ये कहना ये कहना आपका कि आप ये फरमा रहे हैं कि सवालात जो उसमें डाले हैं मैंने जवाबात दिए हैं और जवाबात दूंगा मैं, तो अव्वल तो जो है सवाल करने वाले सवाल जो है कर रहे ही नहीं, सवाल बिल्कुल भी, वो सवाल कर रहे ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं उस बात से, क्योंकि आप तकरीबन 20-22 दिन जो है गायब रहे हैं, और उसमें जो है सारे तलबा परेशान रहे हैं। जो सवालात अगर किसी के जहन में बने तो उसके जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने तलाश भी किए हैं, जो है तकरार का ग्रुप बनाया उसमें तलाश भी किए हैं, और वो मिल भी पाए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गए, उनके जवाबात भी दिए हैं, और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है उससे मुतमईन भी हुए, हमने उनकी तशरीहात भी जो है समझी है। लेकिन ये सब जो कुछ हुआ ये अपने तौर पर हुआ है। हमें उस वक्त आपकी इतनी सख्त ज़रूरत थी कि हमें इतनी सख्त ज़रूरत थी, जिस वक्त जो है तलबा तकरार में सवाल कर रहे थे कि भाई रिबात क्या है, अवतार क्या है, उस वक्त इतनी ज़रूरत महसूस हुई, हमने आपसे रब्ता करना चाहा, आपके पर्सनल पे भी, इस पे भी, लेकिन रब्ता नहीं हो पाया। अब जो है ये समझ में नहीं आ रहा आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसने मजबूरी ना आपको फ़ोन उठाने से भी जो है मना कर दिया था? कॉल के लिए तो देखिए पहले ही हमने कहा था कि कॉल ना करें शुरका, क्योंकि कॉल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्सर लोग एक साथ कॉल करने लगते हैं। मैसेज की इजाज़त दी थी, लेकिन हमने तो पर्सनल पे मैसेज किया, आपके ग्रुप में मैसेज किया,